اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے زیادہ بے حیا قوم لوط کی۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تالمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے باخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا کوئی آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برینہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی میں انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گناہونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق ہو۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات یہ وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بد نصیب فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگنے لگا، لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح بھلا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عمل فاشی اور بدکاری کے باوجود جو ڈیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی اور وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر دو نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے تم بخوبی جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بازی تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پیر کا ایک کونا مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازوں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھی، میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا اور تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر
کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنایا گیا تھا ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب چل رہا ہے، بلکہ اس کام کو قانونی سرپرستی حاصل ہے۔ اللہ ہماری دنیاوی اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی عقل و سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔